الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزوہ احد ہم نے لاسٹ درس میں مکمل کیا تھا. غزوہ احد کے بعد کیا حالات ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا سیریا ہوا تھا نا جو ہم نے پچھلے پڑھا تھا کہ غزوہ احد کے بعد ایک چھوٹا سا اسی سے متعلق حمراء الاسد نامی ایک چھوٹا سا غزوہ ہوا تھا. اس کے بعد کے حالات اور حادثات اور کیا غزوات پیش آئے تھے، کیا حالات تھے، انشاءاللہ ہم آج کے درس میں دیکھتے ہیں. جیسے بہنوں، احد میں جو مسلمانوں کو ذکر اٹھانی پڑی تھی، جو غلطی انہوں نے کی تھی، جس کی وجہ سے یعنی چند صحابہ جو وہاں سے ہٹے تھے غار کے پاس سے، اور پیچھے سے مشرکین نے حملہ کیا تھا اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا. مسلمانوں کو فتح ہوتے ہوتے وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی. تو لیکن نہ پھر فتح ہوئی نہ شکست ہوئی، بلکہ مشرکین اپنی جگہ سے چلے گئے، مکے کی راہ لی اور پھر مومنین مدینہ پہنچے. لیکن یہ جو تکلیف اٹھانی پڑی، جو بہت سے مومن شہید ہو گئے احد کے میدان میں، اور بھاری پڑی یہ جنگ مسلمانوں کو، تو اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے. اس کے اثرات اچھے نہیں تھے، کیونکہ اس غزوے کی وجہ سے مشرکین کو بہت ہمت آ گئی تھی. مشرکین اور کفار کو بہت ہمت آ گئی تھی، وہ کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی ایسے واقعات پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے. یہاں پہ ہم چند واقعات دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پہلا واقعہ جو ہم دیکھیں گے وہ ہے رجیع کا حادثہ. رجیع نامی ایک مقام پر ایک حادثہ پیش آیا تھا مسلمانوں کے ساتھ. وہ کیا تھا؟ یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے کہ چند قبائل کے لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ ان کے اندر اسلام کا کچھ چرچا ہو رہا ہے اور کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لہٰذا آپ انہیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بھیج دیں. کیا کہا؟ چند قبائل کے لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے قبیلے میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، آپ دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ چند لوگوں کو بھیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے امارت میں 10 صحابہ کو روانہ کیا. حضرت عاصم بن ثابت کو اور ان کے ساتھ 10 صحابہ کو روانہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ جو آئے تھے چند قبائل کے. 2 قبائل تھے، عدل اور قارا نامی 2 قبائل تھے. تو وہ قبائل کے لوگ آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 10 صحابہ کو قرآن سکھانے اور دین سکھانے کے لیے بھیجا ان کے کہنے پر. جب یہ لوگ رجیع پہنچے، یعنی ایک مقام ہے رجیع، وہاں تک پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی. وہ قبائل کے لوگوں نے یہ 10 صحابہ عاصم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو 11 صحابہ تھے ان کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے. ان کے تقریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر جا گھیرا. ان کو تقریباً یہ کتنے تھے؟ صرف 11 لوگ تھے، اور یہ لوگ ٹیلے پر چڑھ گئے تھے اور تقریباً 100 تیر انداز ان کو گھیر لیے. پھر عہد و پیمان دیا کہ آپ لوگ نیچے آ جائیں تو ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے. ان قبیلے والوں نے عہد و پیمان دیا کہ تم لوگ نیچے آ جاؤ، ہم تم کو قتل نہیں کریں گے. لیکن عاصم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اترنے سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ وعدے کی خلاف ورزی پہلے ہی کر چکے. پہلے تو یہ بول کر لائے تھے ان لوگوں کو کہ دین سکھانے کے لیے بھیجیے. جب یہ نہتے گئے ہوئے ہیں راستے میں، انہوں نے اس طرح سے بے وفائی کی ان کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے تم لوگ آ جاؤ، ہم تم کو نہیں ماریں گے. لیکن عاصم رضی اللہ عنہ نے ان کی بدعہدی کو بھانپ لیا اور اپنے رفقا سمیت ان سے جنگ شروع کر دی. 7 صحابی مارے گئے اور باقی 3-4 صحابی بچ گئے. پھر کفار نے انہیں وہی عہد و پیمان دیا، کہا کہ تم لوگ نیچے آؤ. 3 بچے تھے تو بولے کہ تینوں نیچے آؤ، ہم یعنی تم کو قتل نہیں کریں گے. مگر جب وہ لوگ نیچے اترے تینوں تو کفار نے ان سے بدعہدی کی اور انہیں باندھ لیا.
باندھ کر قیدی بنا لیا اور قیدی بنا کر لے جا رہے تھے. تو ان تینوں میں سے ایک نے کہہ دیا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا کیونکہ تم لوگ بد عہد ہو. تو کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی دو کو مکہ لے گئے، مکہ لے جا کر بیچ دیا. یہ دونوں کون تھے؟ خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ رضی اللہ عنہما تھے. خبیب رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہٰذا انہیں کچھ عرصے تک قید رکھا گیا. پھر تنعیم لے جا کر، مقام تنعیم معلوم ہے نا، مکے کے قریب مقام تنعیم ہے، تو وہاں تنعیم لے جا کر قتل کر دیا. انہوں نے قتل سے پہلے بڑے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان کفار و مشرکین پر بددعا کی، جن کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں، مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں. یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے دے. تو اس قسم کے اشعار انہوں نے پڑھے. پہلے تو نماز پڑھی بڑی اطمینان کے ساتھ اور پھر یہ اشعار پڑھے. اس کے بعد جب ان کو مقتل کے پاس یعنی قتل کرنے کے لیے جایا جا رہا تھا، تو اس وقت ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، غور سے سماعت فرمائیے، کافی اہم بات ہے واقعتاً سبحان اللہ. ان کا ایمان صحابہ کا دیکھیے کیسا تھا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے خبیب سے کہا کہ کیا تمہیں یہ بات پسند آتی ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے نعوذ باللہ، اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ اس طرح پوچھا ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے. تو اس کے جواب میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں پر کوئی کانٹا بھی چبھتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا. سبحان اللہ. یعنی یہ کہہ دیا کہ یہاں رہنا میرے بدلے اور قتل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، میرے قتل کے بدلے میں آپ جس مقام پہ وہیں پر بھی آپ کو کانٹا چبھنا اور اتنی تکلیف بھی مجھے گوارا نہیں. سبحان اللہ. پھر حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں اپنے باپ کے بدلے قتل کر دیا. یہ قتل کا منظر دیکھ کر، ان کے ایمان کو دیکھ کر وہاں کے کئی مشرکین اسلام قبول کیے. اس چیز کو دیکھ کر کہ یہ لوگ کیا ایسی والہانہ محبت ہے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک ایک عضو بھی میرا کٹ جائے لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے، اللہ کی راہ میں یعنی مارے جا رہے تھے لیکن اف تک نہیں کہہ رہے تھے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. یہ تمام مناظر کو دیکھ کر کئی مشرکین نے اسلام قبول کیا. پھر باقی رہے اب زید بن دثنہ. 3 بچے تھے نا، تینوں میں سے ایک کو تو انہوں نے راستے میں قتل کر دیا تھا، دوسرے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اب تیسرے بچے تھے زید بن دثنہ. تو انہوں نے کیا کہتے ہیں غزوہ بدر میں امیہ بن محرز کو قتل کیا تھا، تو لہٰذا انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دیا. تو بہرحال یہ اس طرح سے صحابی شہید ہوئے ایک کے بعد دیگر. یہ حادثے کے بعد قریش نے بعض آدمی بھیجے یہ دیکھنے کے لیے کہ اب سب کو تو انہوں نے مار ڈالا، تو ان لوگوں کا یہ ارادہ تھا کہ وہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ جو ان پوروں کے ہیڈ تھے، یہ صحابی جتنے بھی آئے تھے تو ان کے پوروں کے ہیڈ تھے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، عاصم بن ثابت. تو ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا لانے کے لیے پھر سے لوگوں کو بھیجا جہاں پر لڑائی ہوئی تھی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کون سا مقام تھا وہ جہاں پر یہ چھوٹا سا غزوہ پیش آیا تھا، کون سا تھا وہ؟ رجیع کے مقام پر جہاں پر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. تو مشرکین وہاں پر گئے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر لائیں، لیکن اللہ کی کرنی دیکھیے کہ اللہ نے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا. بھیڑ کی مکھی ہوتی ہے نا، تو ان مکھیوں کا جھنڈ بھیج دیا اور اس جھنڈ نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی حفاظت کی اور مشرکین کو قریب بھی آنے نہیں دیا. تاریخ میں مشہور ہے یہ بات کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے اللہ سے یہ عہد کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی میں نہ انہیں کوئی مشرک چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے. اللہ اکبر.
اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفرت کرتا ہے مشرکین سے، اور اللہ نے مشرک کو نجس قرار دیا. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے عہد کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ان کی زندگی میں نہ کوئی مشرک انہیں چھوئے گا اور نہ وہ کسی مشرک کو چھوئیں گے. تو اللہ نے اس عہد کا پاس رکھا ان کی وفات کے بعد بھی. اللہ نے ان کی وفات کے بعد بھی اس عہد کا پاس رکھا، اور مشرکین ان کو چھونے کے لیے آئے، ان کے جسم کے کچھ حصے کو کاٹنے کے لیے، لیکن وہ چھو نہ پائے. اللہ تعالیٰ نے مکھیوں کے ذریعے سے ان کی بھیڑ کے چھتے کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی. سبحان اللہ. دیکھیے اس واقعے میں ایک حادثہ میں نے آپ کو بتایا، اس واقعے میں ہم کو کئی سبق ملتے ہیں، جس میں سے ایک پہلا اور اہم سبق میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے ساتھ صحابہ کو بھیجتے ہی نہیں تھے. اگر آپ کو پہلے سے یہ اطلاع ہوتی کہ یہ لوگ دھوکے سے لے جا رہے ہیں. میں نے کہا نا آپ کو کہ یہ لوگ کیا بول کر لے گئے تھے؟ قرآن سکھانے کے لیے ہم لے جا رہے ہیں، ہمارے قبیلے میں چند لوگوں کو قرآن سکھانا ہے، دین سکھانا ہے، بھیجیے. تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم الغیب ہوتے، یعنی غیب کا جاننے والے ہوتے، تو پھر وہ صحابہ کو ایسے نہیں بھیجتے تھے اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یہ لے جا کر ان کو قتل کرنے والے ہیں. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں رکھتے تھے. اور دوسری بات جو آخر میں نے بتائی آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، تو یہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے عہد کا کیسے پاس رکھتا ہے کہ وفات کے بعد بھی اللہ نے اس عہد کو پورا کیا کہ مشرک ان کو چھونے نہ پائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.